اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں صلاۃ التوبہ کے بارے میں۔ صلاۃ التوبہ کون سی نماز ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التوبہ جو نماز ہے یہ توبہ کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جس وقت انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں اللہ کا خیال آتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور میں نے توبہ نہیں کی، میں اللہ کے سامنے نہیں آیا، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اس کے لیے اچھا اور احسن طریقہ یہ ہے کہ وہ صلاۃ التوبہ ادا کرے۔ صلاۃ التوبہ دراصل گناہوں سے معافی کے لیے، غلطیوں، لغزشوں، رب کی نافرمانیوں کے بعد معافی کے لیے اللہ کے دربار میں آ کر پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں یا آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے توبہ کی 3 شرائط ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اس پر ندامت کا اظہار ہو۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی کا اظہار ہو، اور ویسے بھی صلاۃ التوبہ پڑھتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ترک گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ صلاۃ التوبہ ادا کی جائے۔ تو صلاۃ التوبہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے اندر آپ کے ذہن کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ نفل ادا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کریں گے جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ اس میں آپ کوئی خاص صورتیں پڑھیں گے، عام جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ صلاۃ التوبہ کے بعد کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا میں نے یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، تیری نافرمانی کی، میں نے سرکشی کی، میں غلط کام کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، مولا میں اب ان گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور میں آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ اس طریقے سے جب یہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو ہے وہ طریقہ کہ جو ایک بندہ بہت عرصہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ مہینے میں، ہفتے میں، دن میں جتنے زیادہ ہو سکے صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، جس سے لغزش نہ ہوتی ہو، جس سے رب کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہو جاتی ہے، تو یا اللہ ہم اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یعنی صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی رب تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔